پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو بجلی کے بھاری بل ہیں اور دوسری طرف سولر کا ایک سستا آپشن۔ لیکن اب لگتا ہے کہ حکومت کے ایک نئے فیصلے نے اس آپشن پر بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ نئی پالیسی آخر ہے کیا۔ یہی وہ سوال ہے جو آج کل تقریباً ہر گھر میں پوچھا جا رہا ہے۔ لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ آ کر سولر کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے اس راستے میں بھی ایک نئی شرط رکھ دی ہے۔ جی ہاں، وزارت توانائی کی طرف سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ اب سے آپ کا سولر سسٹم چاہے 1 کلو واٹ کا ہو یا 10 کا، آپ کو پاور ریگولیٹر یعنی نیپرا سے لائسنس لینا ہی پڑے گا۔ اور اسی ایک تبدیلی نے ملک میں ایک نئی بحث شروع کر دی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ حکومت کو اچانک یہ قدم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے پیچھے کیا وجوہات بتا رہی ہے۔ حکومت کے مطابق اس پالیسی کے 4 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، سولر انرجی کے پورے سسٹم کو منظم کرنا۔ دوسرا، چونکہ سولر کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اسے ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، اس سے شفافیت آئے گی۔ اور چوتھا، ملک کا انرجی سیکٹر زیادہ پائیدار بنے گا۔ سننے میں تو یہ سب باتیں کافی اچھی لگتی ہیں، لیکن عوام اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ دوسری طرف لوگوں کا رد عمل بہت شدید ہے اور وہ اسے اپنے اوپر ایک نیا مالی بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جذبات آج کل بہت عام ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی سولر پینل ہمارے، انسٹالیشن کے پیسے ہمارے، مزدوری بھی ہم نے دی، تو پھر حکومت کو لائسنس کے نام پر فیس کیوں دیں؟ اور یہ دلیل کافی وزن رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ تو اس پالیسی کو سیدھا سیدھا عوام دشمن کہہ رہے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی پہلے ہی برداشت سے باہر ہے، بجلی کے بل قابو میں نہیں آ رہے۔ لوگ سولر پر آئے اس لیے تھے کہ 2 پیسے بچا سکیں، لیکن اب حکومت کی نظر اس بچت پر بھی ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نئے قانون میں آخر بدلا کیا ہے اور اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے، پہلے 25 کلو واٹ تک کے سسٹم کے لیے لائسنس بالکل مفت تھا، جس سے تقریباً تمام گھریلو صارفین کو چھوٹ مل جاتی تھی، لیکن اب اس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی سسٹم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، فیس اب ہر ایک کو دینی پڑے گی۔ اور یہ فیس ہے کتنی؟ 1000 روپے فی کلو واٹ۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا سسٹم 5 کلو واٹ کا ہے تو 5000، 10 کلو واٹ کا ہے تو 10,000۔ یہ فیس پے آرڈر کی شکل میں نیپرا کو جمع کروانی ہوگی۔ اچھا، اس قانون میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ جو لوگ ہائبرڈ سسٹم استعمال کر رہے ہیں، یعنی جن کے پاس بیٹری سٹوریج بھی ہے، انہیں یہ فیس نہیں دینی پڑے گی۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کی سہولت جاری رہے گی، یعنی آپ اپنی اضافی بجلی گرڈ کو بیچ سکیں گے۔ اور حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ نیٹ میٹرنگ اور سولر کے شعبے کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ ایک طرف حکومت ہے جو اسے اصلاحات کہہ رہی ہے اور دوسری طرف عوام ہے جو اسے اپنی جیب پر ڈاکہ سمجھ رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک واضح کھینچا تانی نظر آ رہی ہے۔ اور آخر میں یہی بنیادی سوال رہ جاتا ہے جس پر یہ ساری بحث ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی توانائی کے نظام کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے، یا پھر یہ مہنگائی سے پریشان عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کا طریقہ ہے؟ اس کا اصل جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔